جبرائیل علیہ السلام کی آمد ہوئی ہے، انہوں نے کہا اقرا پڑھیے. ہاں جی، تو آپ نے فرمایا میں تو پڑھا ہوا نہیں، غار ہرا میں پڑھو. آپ نے فرمایا میں پڑھا ہوا، ما انا بقاری. تو انہوں نے نا جبرائیل علیہ السلام نے پکڑا، اپنے سینے سے لگا کر زور سے نا دبایا ہے، پھر کہا اقرا. آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. پھر تیسری بار انہوں نے دبایا اور یہ کہا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم. یہ پہلی وحی تھی. بعض کہتے ہیں 3 آیات پر مشتمل تھی، بعض کہتے ہیں 5 آیات پر مشتمل تھی. یہ آپ کے لیے نئی بات ہے، یعنی کہ 5 آیات بھی کہتے ہیں اور بعض 3 آیات بھی یہ جو ہے وہ کہتے ہیں. اور یہ آیات جب ہوئی ہیں تو آپ گھر آ گئے ہیں اور آپ گھبرائے ہوئے تھے اور آپ نے فرمایا مجھے جو ہے نا چادر اوڑھ دو. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دیکھ رہی تھی. تھوڑی دیر بعد آپ کا خوف اور دہشت دور ہوئی تو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو سارا حال سنایا. اس سے میں چلتے چلتے بات کروں بیوی کی اہمیت. ہاں جی، ابو بکر کے پاس نہیں گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر پہلی وحی آئی ہے، ابو بکر دوست تھے نا، ان کے پاس نہیں گئے، بیوی کے پاس آئے. یہ بیوی کی اہمیت ہے. بلکہ میں آپ کو کہوں نبوت کی ابتدا بھی بیوی، نبوت کی انتہا بھی بیوی. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ بھئی جب پہلی وحی آئی ہے تو خدیجہ الکبریٰ کے پاس، اور جب آپ کی وفات کا وقت آیا ہے تو عائشہ صدیقہ کی گود میں ہے کہ نہیں؟ تو بیوی جو ہے نا بڑا اہم کردار ہوتی ہے انسان کی زندگی میں، بہت اہم لباس ہے انسان کا. ہاں جی، تو آپ دیکھ لیجئے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد آپ آئیں. اچھا، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ایک اور بھی بھائی اس میں سبق ہے. جب آپ پر گھبراہٹ تھی نا، گھبراہٹ، تو خدیجہ الکبریٰ نے نا کہا، کچھ نہیں کہا، آپ چادر اوڑھ کر لیٹ گئے ہیں. جب گھبراہٹ دور ہوئی تو پھر پوچھا ہے یا انہوں نے بتایا کہ کیا معاملہ ہے، کیا حال ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب انسان پر گھبراہٹ آ رہی ہو، نہ تو وہ کوئی بات بتائے نہ کوئی اس کی بات سنے. جب بندہ پرسکون حالت میں ہو جائے نا، پرسکون حالت میں، پھر انسان بات کرے تو اس کی بات بھی مکمل ہوتی ہے، اطمینان والی ہوتی ہے، ٹوٹی ہوئی نہیں ہوتی، اور سننے والا بھی اس سے کوئی اخذ کرتا ہے. تو کبھی بھی گھبراہٹ میں بات نہیں کرنی. اب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا عقل مندی ہے، آپ آرام فرمائے چادر اوڑھ دو، چادر اوڑھ دو. کیا مطلب؟ بندہ پوچھتا ہے کیا ہوا، کیا ہوا؟ ہمارے ہاں کیا ہے، اگر ایسی حالت ہو جو کیا ہوا، لڑکے رونا شروع کر دیں گے. خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت ہی عقل مند خاتون، جب آپ کی بھی گھبراہٹ دور ہوئی پھر بات کی تو حضرت عائشہ اور حضرت خدیجہ نے تسلی دی کہ بے شک آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، ہیں جی، اور جو ہے نا غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، فقیروں اور محتاجوں کو کما کر دیتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں. یہ تھی آپ کی 40 سالہ زندگی جو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے 2 لفظوں میں سمیٹ دی ہے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ کمزوروں کا خیال کرتے ہیں. تو کمزوروں کا خیال رکھنے والے کو اللہ کبھی ذلیل اور رسوا نہیں کرتا. جو بندہ کمزوروں کا خیال رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل اور رسوا نہیں کرتے. تو ہمارے لیے سبق کیا ملا؟ کمزوروں کا خیال رکھیں، ہم طاقت والوں کا خیال رکھتے ہیں. پھر نا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نا ورقہ بن نوفل، یہ پہلے بھی بات ہوئی تھی، یہ ان کے چچا زاد بھائی، کزن کہہ لیں، ان کے پاس لے گئی. جب وہ ان کے پاس لے گئی ہیں نا تو یہ عیسائی تھے اور عبرانی زبان بھی لکھنا جانتے تھے. میں نے آپ کو بتایا تھا انجیل عبرانی زبان میں لکھی جاتی ہے اور دعویٰ کیا جاتا ہے، اور عبرانی زبان بھی شاید آج کل ناپید ہے، آرمی زبان جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کی زبان تھی. وہ بوڑھے ہو چکے تھے، بینائی کھو چکے تھے، نابینا ہو چکے تھے. تو حضرت خدیجہ نے کہا کہ اے بھائی جان اپنے بھتیجے کی بات سنیں. ورقہ بن نوفل نے پوچھا آپ نے کیا دیکھا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا اس کو بیان کر دیا.
تو یہ سن کر کہا یہ تو وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئے تھے، جبرائیل علیہ السلام۔ اب لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ تو صحیح تھے، یہ کہنا چاہیے تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام پر جو نازل ہوئے ہیں یہ وہی ہیں۔ یہ کیوں کہا کہ موسیٰ علیہ السلام پر جو نازل ہوئے ہیں یہ وہی ہے؟ اصل میں یاد ہے کہ انجیل جو ہے نا یہ تورات کا ہی تتمہ ہے، اور یہ عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہا ہے میں تورات کو منسوخ کرنے نہیں آیا بلکہ مکمل کرنے آیا ہوں۔ اور پھر میں نے پچھلی کتابوں کی بشارتوں میں آپ کو بتایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا میری مانند اللہ ایک نبی برپا کرے گا، مسیل موسیٰ، تو اس لیے ان موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عیسیٰ عیسائی جو ہے نا عیسیٰ موسیٰ کو نہیں مانتے، کوئی موسیٰ کو نہیں مانتا، کوئی عیسیٰ کو نہیں مانتا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو کچھ لوگ مانتے ہیں، کچھ لوگ نہیں مانتے، لیکن موسیٰ علیہ السلام پر تقریباً اتفاق ہے سب کا، عیسائیوں کا بھی اور یہودیوں کا بھی، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے موسیٰ علیہ السلام کی بات جو ہے وہ کی ہے۔ اب ادھر ایک بڑا اہم علمی سوال ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ ایسا ہی ہے، تو اصل یہ ہے کہ سوال یہ ہے، اب سوال غور سے سننا ہے پھر بات سمجھ میں آئے گی۔ نبی علیہ السلام کو جبرائیل علیہ السلام نے کہا اقرا پڑھیے، آپ نے فرمایا ماں انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں۔ یہ کہتے ہیں جواب بنتا نہیں ہے، یہ تو کسی کو بھی نہ علم ہو، استاد کہتا ہے یہ پڑھو الف، تو بچہ الف پڑھتا ہے، حالانکہ اس نے پہلے الف با تا پڑھا تو نہیں نہ ہوتا۔ تو نبی علیہ السلام کا یہ کہنا ماں انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، یہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ سوال سمجھ میں آیا؟ دیکھیے نا، استاد کے پاس بچہ جاتا ہے، میں پھر سوال کو دہراتا ہوں، وہ کہتا ہے استاد کہتا ہے پڑھو الف با تا، بچہ یہ نہیں کہتا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، وہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام یہی تو کہہ رہے تھے پڑھیے، پھر سینے سے لگا کر دبایا، پھر کہا پڑھیے، پھر تیسری بار کہا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بعض یہ کہتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ریشم کے کپڑے پر لکھی ہوئی ایک تحریر لائے اور اسے کہا کہ یہ پڑھیے، یہ یعنی کہ دکھلا کر کہہ رہے ہیں۔ تو اب کوئی دکھلا کر کہے پڑھو تو دیکھ کر تو آپ نہیں نہ پڑھنا جانتے تھے، آپ امی تھے، تو پھر یہ بات بن جاتی کہ جبرائیل علیہ السلام نے دکھایا۔ اب سوال پھر ادھر بحث ہوئی کہ یہ تو خواب کی بات تھی کہ آپ سوئے ہوئے تھے پھر دکھایا، تو جواب یہ ہے کہ سوئے ہوئے حالت میں جبرائیل آئے، انہیں خواب میں دکھلایا، پھر بیداری میں بھی دکھایا کہ یہ دیکھ لیے ریشم کا کپڑا ہے، اس پر اقرا بسم ربک الذی خلق لکھا ہوا ہے، یہ پڑھیے۔ پھر آپ نے فرمایا ماں انا بقاری، اور یہ بات ٹھیک ہے، اب تطبیق ہو جائے گی، ورنہ تطبیق دینا بڑا مشکل ہے، اور اہل علم کے لیے راہیں کھلی ہیں کہ وہ تطبیق دے لے۔ تو یہ جو ہے نا آخری دو باتیں کر کے اپنی بات کو میں جو ہے نا وہ سمیٹتا ہوں، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ نبوت جو ہے نا وہ بھی ہے کسبی نہیں، مطلب یہ ہے کہ کروڑوں کوئی سال عبادت کرتا رہے تو نبی نہیں بنتا، یہ اللہ کی عطا سے بنتا ہے۔ اب دیکھیں اگر آپ کا پروگرام ہوتا کہ مجھے نبی بنایا جائے گا تو آپ کبھی خوفزدہ نہ ہوتے، کبھی گھبراہٹ کا شکار نہ ہوتے۔ جیسے توبہ نعوذ باللہ من ذالک مثال دینے کے لیے بات کر رہا ہوں، ایک جادوگر ہے تو وہ تو 40 دنوں کے بعد کہتا ہے جن آئے تو وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے، بلکہ نہ آئے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ تو آپ کی نبوت کی تلاش میں غار ہرا نہیں جا رہے تھے، اور اس لیے نبوت وہ بھی ہے۔ اللہ نے بھی فرمایا ما کنت تدری مل کتاب ولا ایمان، آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا چیز ہے اور ایمان جو ہے وہ کیا جو ہے وہ چیز ہے۔ ہاں، اب اس پہ دوسری علمی گفتگو یہ ہے کہ جو کہنا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، تو علامہ بالقلم، تو جس ذات نے قلم کے ذریعے تعلیم دی ہے نا، تو وہ ذات بغیر قلم کے بھی تعلیم دے سکتے ہیں۔ اگر وہ اللہ قلم کے ذریعے سکھلا سکتے ہیں، پہلی وحی کا یہ ہے، تو اللہ تعالیٰ بغیر قلم کے بھی سکھا سکتے ہیں، وہ ہے وحی۔ یا دوسرا اس طرح سمجھ لیں، جس طرح دنیا کا قلم ہے نا، دنیا کا یہ قلم ہے، تو دنیا کے قلم سے اللہ تعالیٰ بندے کو سکھلاتے ہیں کہ نہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام بھی اللہ کے قلم ہے،
جبرائیل علیہ السلام کیا ہے؟ اللہ کے قلم ہے. تو جس طرح اس قلم کے ذریعے اللہ نے تعلیم دی، تو جبرائیل علیہ السلام جو اللہ کے قلم ہے، اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نبیوں کو تعلیم دی. تو یہ جو ہے نا اس طرح بات ہے. اور یہاں تک ہم بات سمیٹتے ہیں کہ ورقہ بن نوفل نے جب یہ بات کی نا کہ آپ کی یہ قوم ادھر سے نکال دے گی، تو نبی علیہ السلام نے بڑا تعجب کرتے ہوئے کہا، پہلے نہیں چونکے، اب چونک پڑے کہ کیا میری قوم مجھ کو میرے وطن سے نکال دے گی؟ فرمایا ہاں، جو بھی پیغام لایا ہے اس کے ساتھ یہی ہوا ہے. اگر نہیں، دیکھ لیں مثال حال کی ڈاکٹر ذاکر نائک کو دیکھ لیں، یعنی کس طرح ہجرت کرنے پر کافروں نے مجبور کیا، اب وہ وطن با وطن یہ جا رہے ڈاکٹر ذاکر نائک. تو جو بھی توحید کا پیغام لاتا ہے تو ان کی قوم جو ہے نا اس کو ہجرت پر مجبور کر دیتی ہے. اور کہتے ہیں کہ آپ کو بڑا دکھ ہوا کیونکہ ہر بندے کو فطری طور پر وطن سے محبت ہوتی ہے. اور آپ نے فرمایا تھا ہجرت کے موقع پر کہ اے مکہ، تو مجھے اتنا پیارا ہے، اتنا پیارا ہے، اگر انہوں نے مجھے نہ نکالا ہوتا تو میں کبھی بھی نہ نکلتا. اور آخری بات، بس دلچسپ یہ بھی نکتہ ہے، کہتے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مسلمان ہیں. بالکل ٹھیک، جب آپ نے دعوت دی تو وہ پہلے مسلمان، لیکن اس سے پہلے خاموش آپ کی تصدیق کرنے والے ورقہ بن نوفل، کیونکہ ابھی آپ نے ان کو دعوت پیش نہیں کی تھی، اس لیے کوئی فرق تو کرنا پڑے گا نا. لیکن خاموش آپ پر ایمان لانے والے کون ہیں؟ ورقہ بن نوفل رحمت اللہ علیہ. چلیے جی، اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.